حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدد آنے نبوت سے 5 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا کافی موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ کا شمار کاتب وحی میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی خدمت کی اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دعا بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو یہ دعوت دی کہ یا اللہ معاویہ کو مہدی اور ہدایت پر لوگوں کو لانے والا بنا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شہزادہ آیا اور اس شہزادے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور اس نے یہ کہا کہ یہاں پر میں نے سنا ہے کہ آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو بتانے پر پوچھنے پر انہیں یہ بتایا گیا ہاں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کا ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ مجھے کوئی غلام چاہیے جو میرے ساتھ جائے اور آپ کے ہدیے کو اٹھا کر لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کے جو بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ موجود نہ تھے، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سنتے ہی آپ اٹھ پڑے اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے اور آپ کی جوتی آپ سے کچھ دور پڑی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا کہ معاویہ جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی پہننا گوارا نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی تپتی ریت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو ماننے کے لیے آپ چل پڑے۔ اب آپ عرب کی گرم تپتی ریت کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اور وہ جو شہزادہ ہے وہ اپنی سواری پر چلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 5 سے 6 میل کا فاصلہ تھا اور راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریت کی وجہ سے پاؤں کافی زیادہ جل گئے، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا اے شہزادے یا مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لو یا پھر مجھے اپنا جوتا دے دو۔ شہزادے نے کہا او کمی او غلام، تمہاری کیا یہ اوقات ہے کہ تم مجھ سے جاؤ یا سواری مانگو یا جوتی مانگو؟ نہ میں تمہیں سواری دیتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں جوتی دیتا ہوں، کیونکہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے یہ باتیں سنی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل دی اور چلے گئے، اور اس شہزادے نے آپ کو سامان تھمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کا دیا ہوا ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں دیکھے جو کہ ریت کی وجہ سے جھلس چکے تھے، تو آپ نے فرمایا معاویہ آپ جوتے ہی پہن لیتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین کتنا خوب جواب دیا، کتنا محبت والا اور کتنا عشق والا جواب دیا اور کتنا ہی اطاعت والا جواب دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو پاؤں جلے ہیں، آپ کے حکم پر تو جان بھی حاضر ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہر امتی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت کو لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہے اور اپنی یہ تمام چیزیں لگانے کو اپنی سعادت سمجھے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وقت گزر گیا
اور اسی طرح سے زندگی کے 34 برس بیت گئے۔ ناظرین، شاید یہ بات آپ جانتے ہوں کہ بنو امیہ کی خلافت کا جو آغاز ہوا تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کے بعد خلافت آپ کے پاس چلی گئی، اور اس طرح سے آپ نے سن 41 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال، اور بعض نے لکھا 21 سال، اور بعض نے لکھا کہ 30 سال کی طویل خلافت آپ نے قائم کی۔ اسی خلافت کے دور میں اس واقعے کے ٹھیک 34 برس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مقامی لوگوں نے اور آپ کے سپہ سالار نے جب جا کر افریقہ کے علاقوں کو فتح کیا تو وہاں سے 6000 قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا۔ ان 6000 قیدیوں کو ان کے ہاتھوں پر رسیاں ڈال کر قید کر کے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دربار پر لایا گیا، وہی شہزادہ جس نے آج سے 34 برس پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمی کہا، غلام کہا، آپ نے جب اس شہزادے کو پہچان لیا تو آپ نے کہا اس شہزادے کے ہاتھ کو کھول دیا جائے، اور آپ نے اس شہزادے کو اپنے شاہی خاندان، شاہی مہمان کے طور پر 1 مہینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی، اور صرف خدمت ہی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، جو باقی قیدی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کی وجہ سے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو اپنے پاس سے تحفے تحائف دیے تو وہ شہزادہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں؟ تو جب اس نے سوچنا شروع کیا تو اسے آج سے 34 سال قبل کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ تم غلام ہو، تم کمی ہو، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جوتے مانگے تھے، اور پھر اس شخص کے ذہن میں جب یہ آیا، اس نے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ کو تو دیکھیے کہ اس کو یہ ظاہر نہیں کروایا، اس کو یہ بتلایا نہیں ہے کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اس وجہ سے، بلکہ آپ خاموش رہے۔ جب اس شخص نے، اس شہزادے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام باتیں سوچنے کے بعد بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری جو تربیت تھی، تمہارا جو رویہ تھا، تمہاری جو تمام چیزیں تھیں وہ تمہارے بادشاہ نے سیٹ کی، اور ہماری جو تربیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہماری تربیت میں یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنے دشمن کو ہم ہمیشہ عزت دیتے ہیں، ہم جو کسی علاقے کا شہزادہ ہے ہم اسے عزت دیتے ہیں، ہمارے مذہب نے ہمیں یہی بات سکھلائی ہے۔ اور خاص حضرات یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,65,000 مربع میل کے اوپر حکومت کی۔ آپ کی سلطنت عثمانیہ، آپ کی سلطنت اسلامیہ عظیم الشان تھی، اور آپ کی سلطنت کے اندر 64,65,000 مربع میل تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب 60 ہجری کو اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ کر آپ چلے گئے۔